تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزهق الباطل، اب باطل کو دبنا چاہیے، باطل کو چھپنا چاہیے، باطل کو دفن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کا کام ہی ہے جب تک سچائی سامنے نہ آئے، حق سامنے نہ آئے، تب تک وہ اپنا چرچا کرتا رہا۔ اب حقیقت سامنے آ چکی ہے، حقانیت سامنے آ چکی ہے، سچائی سامنے آ چکی ہے، اور سچائی کے مد مقابل اس کے اپوزٹ میں تم لڑتے رہے، لیکن تم لڑ کر بھی دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جیت تو تم نے حاصل کی، لیکن جیت تمہاری نہیں ہے، وہ جیت تمہاری ہار ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو دفن ہونا ہے، چھپنا ہے، برباد ہونا ہے۔ یہی وہ معرکہ تھا جو میدان کربلا واقع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے ساتھ تھے، حق امام حسین کے ساتھ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ امام حسین کے ساتھ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھاپ لگانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو عام کرنے کے لیے اور ہم گناہگاروں تک اسلام، قرآن، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون کو بہا دیا، اپنے کنبے کو لٹا دیا۔ تو وہاں اللہ پاک اور حق گوئی فرشتوں کی نصرت امام حسین کے ساتھ تھی۔ پھر نہ کہنا کہ سب کچھ امام حسین کے ساتھ تھا، کیونکہ اب تک اعتراض کرتے تھے نا، نبی علم غیب جانتے تھے تو حسین کو بچایا کیوں نہیں،
جب نبی غریبوں کے ماوا ملجا ہے، یتیموں کے والی ہے، ضعیفوں کے والی ہے، کمزوروں کو، پستوں کو طاقت دینے والے ہیں، تو پھر حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ ارے نادان، نبی کی بات بعد میں، نبی کی بات بعد میں، امام حسین کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میدان کربلا کا معرکہ وہ ہوگا جہاں میرے اور میرے گھر والوں کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ یہ اپنی تیروں کو، اپنے تلواروں کو، اپنے نیزوں کو، اپنی پرچھائیوں کو ہمارے خون سے، ہمارے اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں گے، اپنی تلواروں کو ہمارے خون سے سینچیں گے، اپنی تلواروں کو ہماری خون سے رنگ لیں گے۔ لیکن امام حسین نے میدان کربلا کا سفر کرنے سے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں لیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ نبی پر اعتراض کرتے ہو؟ ارے نادان، یاد رکھو، اسی لیے میں اکثر و بیشتر ہر وقت قرآن ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ انکار کرو تو بلا شک و شبہ، بلا تمثیل کیفر کردار تک پہنچ جاؤ گے، کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم فتویٰ کسی پر نہیں دیتے، ہم تو اوپن کہتے ہیں، قرآن سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق امام حسین کے ساتھ تھا، حق امام حسین ہے۔ پھر میدان کربلا میں کیوں اپنی جان کو بچا نہ سکے؟ اب یہ سوال اگر ہو آپ کا، معصوموں سے پوچھتے ہو، نبی پر اعتراض کرتے ہوئے، میں تو خدا کی بات کر رہا ہوں، اب خدا پر اعتراض کرو؟ پھر جاؤ اپنی پیشانی کو کالی نہیں، پیشانی کے درمیان میں لال نشان لگا لو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں محرم الحرام کے آغاز سے کہتے آ رہا ہوں، امام حسین کی شہادت اسلام کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ امام حسین کی شہادت خدا کی جانب سے تحفہ ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو پھر یہ مسجد و محراب و منبر نہیں ہوتے، اسلام مسلمان کہنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اسلام ہونا، مسلمان ہونا بہت دور ہے۔ اسلام کا نام بھی کسی کی زبان پر نہیں آتا، مسلمان کا نام بھی کسی زبان پر نہیں آتا۔ میں نے بتلا دیا آپ کو۔ اب اس قاتل، قابض، شرابی، زانی، جواری، جنتی کے نطفے سے جہنمی پیدا ہوا، جنتی گھرانے میں جہنمی پیدا ہوا، اصحاب رسول میں ایک جہنمی پیدا ہوا، جی اصحاب رسول کی نسلوں میں۔ اس یزید پلیت کو تم عزت دیتے ہو، دیجئے، مجھے کوئی سروکا نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ خدا کا گھر ہے، یہاں بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، سب کو ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا ہونا ہے، جی۔ پھر جو حضرات وہ خوش نصیب جنہوں نے حرمین شریفین کی زیارت کر لی ہے، چاہے بغرض حج ہو بغرض عمرہ، بتاؤ وہاں پر حرم شریف میں، حرم مکہ میں جہاں کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، کہاں وہ کوئی حد بندی ہے کہ یہاں آل سعود ہو، جہاں اہل عرب ہو، یہاں مسلم کنٹری سے آنے والا ہو؟ ہے کوئی فرق؟ نہیں ہے۔ تو خدا کا گھر فرق نہیں کرتا، سب کو کندھے سے کندھا ملانا چاہتا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے۔ لیکن
میں ہر وقت کوئی مثال دوں تو میں اپنے اوپر ہی لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ برا نہ مانیں. اب جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں آپ میں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اگر میں راستہ چل رہا ہوں یا مسجد کے باہر ہی کھڑا رہوں یا مسجد میں یہیں پر ہوں، آپ کے درمیان گفتگو کرتا رہوں، اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے، بات رفع دفع بھی اگر ہو جائے، کمپرمائز ہو جائے، معاملہ سلجھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کے بعد کیا آپ اس سے ہاتھ ملانا گوارا کریں گے؟ کیونکہ ایک سچی محبت کرنے والے کی بات بتاتا ہوں. آپ ہاتھ ملائیں گے؟ آپ اس کے بازو کھڑے رہیں گے؟ کسی دعوت میں بھی اگر جائیں، جس ٹیبل پر آپ بیٹھے ہیں اسی ٹیبل پر اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ اپنی جگہ بدل لیتے ہیں، بدلتے ہیں نا؟ کیوں؟ ایک رشتہ ہے. یہ رشتہ کب تک کا ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ سانس باقی ہے تمہارے اور میرے درمیان. اسی طرح باپ بیٹے کا لے لیں، اسی طرح ماں بیٹی کا لے لیں، کوئی مثال آپ لے لیں ایگزامپل کے طور پر. تو یہ رشتہ دنیا کے ختم ہونے تک بھی نہیں بلکہ روح قبض ہو جاتی ہے، رشتہ رہتا ہے لیکن وہ رشتہ دار نہیں رہتا درمیان میں. جی تو محبت کس سے ہوگی؟ تو جب آپ کے قریبی لوگوں سے، قریبی رشتہ داروں سے کسی نے ایسا سلوک کیا، بے دردی سے، بے رحمی سے، جبر سے، ظلم سے، زیادتی کرتا رہا، اب کہنے والے کہتے پیاسا حسین، مظلوم حسین. یاد رکھیے میرا حسین نہ مظلوم ہے نہ پیاسا ہے، نہ مظلوم ہے نہ پیاسا ہے، وہ امتحان ہے. پیاسا بھی ہے تو امتحان ہے، ظلم برداشت بھی کر رہا ہے تو امتحان ہے. اگر وہ اپنے آپ پر واقعی ظلم سمجھتے، امام حسین نبی کے نواسے، شیر خدا کے بیٹے، جی ماں زہرا کے لاڑلے، اتنی ساری خصوصیات آپ میں، تو کیا میدان کربلا میں امام حسین کھڑے رہ کر رب کی جانب نگاہ اٹھاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے دعا مانگتے؟ تو کیا اللہ رب العالمین آپ کی مدد نہیں کرتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل ہے. ارے فرشتے اس وقت امام حسین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، باری باری میدان کربلا کی جانب آتے اور امام حسین کے رخ زیبا کی زیارت کرنا چاہتے تھے. وہ مقدس حسین اگر رب کی بارگاہ میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی اگر کہہ دیتے، مولا میری مدد کر دے، ان یزیدی بھیڑیوں کو نیست و نابود کر دے، تو بتاؤ کیا رب تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کرتا؟ تو یہ مظلوم ہماری طرح کے مظلوم نہیں تھے، یہ خدا کا امتحان تھا. پیاسا کہتے ہیں لیکن یاد رکھو پیاسا حسین مقدر کے اعتبار سے پیاسا نہیں ہے، قسمت کے اعتبار سے پیاسا نہیں ہے، خدا کا امتحان ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی قرآن اور قرآن کا پریکٹیکل اہل بیت کا وہ نمونہ امام حسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی رزق دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو. جی اب بتاؤ کبھی بانٹنے والا بھوکا ہوتا ہے؟ بانٹنے والا، ڈیوائڈ کرنے والا، تقسیم کرنے والا بھوکا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر حالانکہ 3 دن سے فاقے میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں تھے. جب جنگ خندق کا گڑھا کھودا جا رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، فاقے میں ہیں. اب
کام کرنا ہے، بشری تقاضے میں ہے، کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لیے، بڑے بڑے وزندار 2 پتھر لیے اور اپنے پیٹ کے دونوں بازو باندھ لیے۔ کیوں؟ تاکہ کام کرنے میں مشکل نہ ہو، کمر جھک نہ جائے۔ سب صحابہ کے ساتھ میں بھی کام کروں۔ ایک تو صحابہ کے ساتھ کام کر کے آپ نے مثال دی، دوسری چیز اگر بتاؤ نبی کے وہ جانثار صحابہ، آج ہم اور ہمارا معاشرہ نہیں، اللہ نیک توفیق دے ہمیں، اللہ معاف کرے، آج ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کی سراسر نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ نیک توفیق دے۔ ماں باپ کو برا بھلا ہی نہیں بلکہ وقت پڑنے پر ان کو مجبوری کی حالت میں چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ جانثار صحابہ تھے، جب نبی چلتے تو صحابہ کبھی نبی کے سامنے آتے، کبھی نبی کے پیچھے جاتے، کبھی نبی کے رائٹ سائڈ چلتے، کبھی نبی کے لیفٹ سائڈ چلتے۔ چند صحابہ مقرر نہیں تھے، جو صحابہ سامنے ہیں جب پیچھے آ جاتے ہیں تو پیچھے والے سامنے آ جاتے ہیں، جو رائٹ میں ہیں جب وہ لیفٹ میں آ جاتے ہیں تو لیفٹ والے رائٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح صحابہ ارد گرد چلا کرتے ہیں نبی پاک کے۔ تو جب وہ نبی اگر حکم کر دے تو کیا صحابہ نبی کے لیے کھانا میسر نہیں کر سکتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رزق دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو، تو کیا اللہ رب العالمین اپنی خاص نعمت کو اس وقت نازل نہیں کر سکتا؟ اے نبی پاک، اے میرے محبوب، اب تک کی جو غذا تھی تم میرے بندوں میں تقسیم کرتے رہے، لیکن یہ آپ کے لیے خاص دسترخوان ہے۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے نا، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے دونوں بازو 2 پتھر باندھ رہے ہیں، پھر اللہ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ اب کیا نعوذ باللہ خدا کو برا بولو گے؟ تو اسی لیے حقیقت کو جانیے، تو پیاسا حسین، بھوکا حسین یہ خدمت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تقدیر کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ خدا کا امتحان ہے۔ تب صحابہ میں سے چند صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ حکم دیں تو آپ کی خواہش کے مطابق دسترخوان پیش کیا جائے گا، کھانا پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ میں پتھر اپنے بازو پہ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ کل میرا لاڈلا، میرا بیٹا حسین میدان کربلا کا رخ کرے گا، وہاں اسے بھوکا پیاسا تڑپایا جائے گا، اسے بھوکا پیاسا تڑپایا جائے گا۔ اس لیے اس بھوک کو میں برداشت کرتے ہوئے اس فطرت کو، اس عادت کو امام حسین کے کچے گوشت پر متاثر کرنا اور امام حسین کے اندر وہ عادت و اطوار پیدا کرنا مقصد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت وصیت وطیرہ ہے۔ تو پیاسے ہیں تو یہ مقدر کے اعتبار سے نہیں، مظلوم ہیں یہ تقدیر کے اعتبار سے نہیں، خدا کا امتحان تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، پیاسا حسین کہتے ہو نا، سب کہتے ہیں، میں نہیں کہتا یہ بات کہ پیاسے نہیں تھے، پیاسے تھے، لیکن یاد رکھیے جس کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جس کے نام سے ہم قربانی کرتے ہیں نا ذی الحجہ میں، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، پتھریلی زمین، پہاڑوں پر، پیاس کی شدت میں، بچپن کے عالم میں، رینگنے کی عمر میں، پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو اس پہاڑ کی چٹان پر رگڑتے ہیں،
تو وہاں سے اللہ رب العالمین پانی کے چشموں کو پھوٹ سکتا ہے، اس پتھریلی زمین سے پانی کے چشموں کو پھوڑ سکتا ہے۔ ارے امام حسین تو کہیں اور نہیں تھے، میدان کربلا کے پاس جہاں آپ نے اپنا خیمہ باندھا تھا، اپنا شامیانہ باندھا تھا، وہ دریائے فرات کا حصہ تھا، دریائے فرات کا حصہ تھا، دریا تھا۔ اس دریا پر یزیدی بھیڑیے چین بنا کر کھڑے ہوئے تھے کہ حسین کو اور حسین کے گھر والوں کو پانی ملنے نہ پائے۔ ارے یزیدیو، ارے نادانو، یاد رکھو میرا حسین پانی کو نہیں تڑپا، میرا حسین پانی کو نہیں تڑپا، بلکہ دریائے فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس گیا۔ دریائے فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس رہا تھا کہ مجھے فاطمہ کے لال کے لب کب مل جائیں، مجھے وہ ہونٹ کب مل جائیں جن ہونٹوں سے نبی کا لعاب دین اترا کرتا تھا۔ ارے وہ پیر کب مل جائیں، وہ ہاتھ کب مل جائیں جن ہاتھوں کو نبی نے دست شفقت میں لے کر مسلا کرتے تھے۔ تو متبرک تھے حسین، وہ معتبر تھے حسین، اور یزیدیوں کا کام تھا یزیدیت پھیلانا، میرے حسین کا کام تھا رحمانیت پھیلانا۔ جب دادا اسماعیل علیہ السلام پتھر پر ایڑیاں گھسڑتے تو زمزم نکلتا، تو حسین دریائے فرات کے پاس اگر پیر کے ایک ٹھوکر مارتے تو قسم اس خدا رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے کہ وہ دریائے فرات کا پانی نہروں کی طرح، لہروں کی طرح ابلتا ہوا میدان کربلا میں ایسے داخل ہو جاتا جیسے فرعون غرق ہو گیا۔ امام حسین چاہتے اپنی جان بچانا تو رب کی بارگاہ میں الفاظ، بد دعا کے الفاظ ادا کرتے ہوئے صرف اپنے پیر کی ٹھوکر اگر مار دیتی تو دریائے فرات کا پانی لہریں مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا میدان کربلا میں داخل ہو جاتا اور سارے یزیدی بھیڑیوں کو وہیں پر غرق کر دیتا، وہیں پر دموج دیتا۔ مگر یہ رحمت والے نبی کا نواسا ہے، اس لیے میدان کربلا میں بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے میدان کربلا میں بھی نماز و قضا ہونے نہیں دیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم جتنی بے فکری سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، واقعی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت اطہار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیے، 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس صبر و استقلال کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھاپ لگانے کے لیے، اپنے نانا کے دین شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے، قرآن شریف کو بچانے کے لیے، مسجد و محراب و ممبر کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کیا ہے۔ آج ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنا نہیں ہے، اپنے سروں کو کٹوانا نہیں ہے، اپنے خون کو بہانا نہیں ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنا نہیں ہے، اپنا پیسہ لٹانا نہیں ہے، بس 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیے۔ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول ہر بندہ مومن اس فنا ہونے والی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا پائے گا، اور میدان محشر میں اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ اپنا حشر پائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر